کہ اس کے پہلے جتنے مارکے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جو کچھ بھی مذہب کے نام پر قربانیاں دی گئیں، اس میں سب سے بہادر سپاہی کو میمنہ پر رکھا جاتا تھا اور میسرہ پر رکھا جاتا تھا، مگر حسین نے کربلا میں یہ فلسفہ بدل دیا۔ حسین نے میمنہ اصغر کے حوالے کر دیا اور میسرہ سکینہ کے حوالے کر دیا۔ آپ اگر رونے کے لیے آمادہ ہے تو میں دونوں مرحلوں کے ایک مرحلے پڑھ کر تقریر کو تمام کر دوں گا۔ حسین نے میمنہ اصغر کے حوالے کیا، میسرہ سکینہ کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے آج کربلا کی یاد انسانیت کی دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ آج کون ایسا ہے جو اس طرح کا حوصلہ لائے؟ یہ برستا ہوا پانی، یہ خراب موسم، یہ راستے کی یہ نوعیت، اس کے باوجود بھی آغوش میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر میری ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں کا جلوس ہائے عزا میں ہر جگہ شرکت کرنا، یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ آج بھی رباب کے چاہنے والے کائنات میں پائے جاتے ہیں، آج بھی اصغر کی یاد منانے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اے عزادارو، واقعی موسم بہت خراب ہے، آؤ میں نہیں تمہیں مادر حسین بلا رہی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میں نے کہا نا حالات سازگار نہیں ہے، مگر دونوں منظر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں، تمہیں حسین کی دکھیا ماں بلا رہی ہے، جس نے کربلا میں حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، جس نے کربلا کے مقتل میں علی اصغر کے گلے پر 3 پھل کا تیر دیکھا، جس نے کربلا کے مقتل میں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا، وہ زہرا تمہیں بلا رہی ہے۔ اے بی بی، آپ جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر آ گئی ہے، یہ مجمع حسین کا عزادار ہے، ان کے بچے سلامت رہے۔ جزاک اللہ، ان کے بچے سلامت رہے، ان کی گودیاں آباد رہے۔ یہ مجمع عجب مرحلے میں کھڑا ہے، میں بہت طولانی تقریر نہیں کر سکتا، واقعی صرف 2 فقرے سنے عزادارو کہ میمنہ کیسے اصغر نے مرتب کیا۔ راوی کہتا ہے جب ہرملہ کا 3 پھل کا تیر گلوے نازنین علی اصغر پر لگ چکا، فاطمہ کا لال در خیمہ پر آیا، 7 بار حسین آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اگرچہ مجھ سے 15 سے 20 منٹ کہا گیا، مگر میں تقریر اس سے مختصر کر دوں گا تاکہ حق کے گریہ ادا ہو جائے۔ اے عزادارو، خالی یہ سوچ لو کاش یہ بارش کربلا کے مقتل میں ہو گئی ہوتی، کاش یہ پانی کربلا میں برسا ہوتا تو شاید حسین کے بچوں کے ہونٹ تر ہو گئے ہوتے۔ جزاک اللہ، حسین اصغر کو کربلا کے مقتل میں لے کر آئے، 3 پھل کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ سرکار رئیس الواعظین نے آج کے تقریباً 35 برس یا 30 برس پہلے اسی 7 سفر کے جلوس میں شب میں ایک تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے یہ فقرہ پڑھا کہ جب رباب کی جان خیمے سے نکل کر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کے کربلا کے مقتل میں جانے لگا تو رباب نے بچے کو دیکھ کے ایک فقرہ کہا، میرے لال یہ ماں غیر گھرانے سے آئی ہے، میری آبرو بچا لینا۔ جزاک اللہ، مرحوم سرکار رئیس الواعظین نے یہ فقرہ پڑھا کہ جب ہرملہ نے 3 پھل کا تیر چلایا تو تیر کی پرواز اوپر تھی، بچہ نیچے تھا۔ یہ فقرہ برابر پڑھا جاتا ہے کہ بچہ ہمکا اس لیے تاکہ تیر حسین کو نہ لگے، مگر تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر کا گلا چیرتا ہوا حسین کے بازوؤں میں در آیا، بچہ منقلب ہو گیا۔ اماں معاف کریے گا۔ جزاک اللہ، یہ میمنہ کا مسئلہ
آئیے دو لفظوں میں میسرہ آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ سنا کرتے ہیں شہزادی رباب نے کربلا میں ایک خواہش کا اظہار کر دیا، میرے سرکار میرے بچے کو سپرد لحد کر دیجئے۔ حسین پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی، صاحب رسالت الہیہ سرکار علامہ جوادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنا چکے تو چاہا کہ بچے کو اٹھا کر لحد میں رکھ دے، اصغر کا چہرہ حسین کے سامنے آ گیا۔ نہ جانے حسین کو کیا یاد آ گیا، حسین بچے کو گلے سے لگا کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ اتنی دیر تک حسین روئے کہ ایک مرتبہ پشت حسین پر زہرا آ گئی، اے میرے لال میں سمجھ رہی ہوں زمین جل رہی ہے، تیرا پھول جیسا بچہ، مگر بچے کو سپرد لحد کر دے، یہ ماں تیرے اصغر کو سنبھالنے آ گئی ہے۔ ختم ہو گئی تقریر۔ جتنا وقت میں نے میمنہ میں لیا ہے اس سے کم وقت میسرہ میں لوں گا۔ جو وقت معین کیا گیا اس کے اندر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ عزادارو جاؤ، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ میرے سامنے وہ مجمع ہے جن کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہیں، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کربلا سے شام تک کتنی بار یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو شمر تماچے لگا رہا۔ جزاک اللہ۔ بس ایک چھوٹا سا منظر اولاد والوں، بہت زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے، بس آخری منظر پر میں آ گیا۔ حسین کربلا کے مقتل میں آخری رخصت کے لیے آئے تو ہر ذاکر یہ پڑھتا ہے، اور مجھے بھی کہیں نظر نہیں آیا کہ جو بچی باپ کے قریب جسے رہنا چاہیے تھا وہ کہیں خیمے میں نظر آئی ہو۔ حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، بچی خیمے سے باہر نکل گئی، بابا کو کیسے بچائے؟ مقتل میں عباس کا پڑا ہوا لاشا نظر آیا، فرات کے کنارے آواز دی، چچا تم سو رہے ہو، بابا مرنے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ کا لال خیمے سے رخصت ہو کر نکلا تو سکینہ ظاہر ہے آگے بڑھی، اور آگے اس طرح سے بڑھی کہ ذوالجناح کے قدموں میں باہوں کو ڈال دیا۔ اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم کیسے پشت فرس پر سوار ہوئے، مگر ذوالجناح نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ ختم ہو گئی تقریر۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کیا حسین نے دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے۔ اولاد والو تقریر کا آخری فقرہ سنو، دل میں آئے تو مزید آنسو بہا لینا، ویسے بہت بلند ہو گئی آوازیں۔ اس طرح کے خراب حالات میں بھی اتنا گریا۔ تقریر کی کامیابی کی ضمانت بےایمانہ ہے کہ شہزادی فاطمہ جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔ میں نے ختم کر دی تقریر۔ حسین زین سے زمین پر آئے، کہا سکینہ خیمے میں جاؤ، کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل میں وعدہ طفلی ادا کرنے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے ایک فقرہ کہا، بابا آخری بار کلیجے سے لگا، خدا یہ دن دنیا میں کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے مقتل میں دیکھا۔ کہا بابا آخری بار کلیجے سے لگا لو۔ حسین کربلا کی جلتی ریتی پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلا لیا۔ مقتل کا ایک فقرہ آپ کے حوالے کروں، تقریر ختم کر دوں۔ مقتل کہتا ہے کہ اس کے پہلے جب بچی باپ کے سینے پر آتی تھی تو اپنی باہوں کو گلے میں ڈال کر سوتی تھی۔ آج جب بچی آخری رخصت کے مرحلے میں باپ کے سینے پر آئی تو بچی نے باہوں کو گلے میں نہیں ڈالا، بلکہ ننھی ننھی ہتھیلیاں حسین کے رخسار پہ رکھا، باپ کو دیکھنا شروع کیا۔ کہا بابا اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟
جزاک اللہ۔ بابا اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں۔ حسین نے کہا بیٹی جلدی پوچھو، وعدہ طفلی ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سکینہ نے رو کے پوچھا بابا کیا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل ہے میرے بابا؟ بابا کیا آپ کے بچنے کی کوئی سبیل ہے میرے بابا؟ حسین کہتے ہاں سکینہ ایک راستہ ہے۔ کہا بابا جلدی بتاؤ۔ کہا میں یزید کی بیعت کر لوں۔ جیسے ہی سنا ہتھیلیوں کو رخسار حسین سے ہٹا لیا، سینے سے اتر گئی۔ اے بابا سکینہ کی محبت کا امتحان نہ لو، سکینہ تماچے کھانے کے لیے تیار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔